السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا بندہ بن کر رہے. زندگیوں میں بندگی اتنی ہی آتی ہے جتنا بندہ اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. توحید یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کو بیان فرمایا کہ صفات کے ذریعے سے مجھے پہچانو، مجھ سے محبت کرو، میرا تعلق قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور اس کے خوبصورت صفات میں ایک صفت ہے رب. الحمد للہ رب العالمین. رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو عدم سے وجود میں لے کر آئے. کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اور اس چیز کو وجود بخشنے کے بعد اس کی ضرورتوں کا، اس کی حاجتوں کا پورا انتظام کرے. عربی میں رب اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے جس ذات کی طرف نگاہ کی جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے، اس ذات کو عربی میں رب کہتے ہیں. رب کا معنی ہے کہ جس سے اپنی تمام ضروریات کے پورا ہونے کا یقین ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس صفت کا خوب تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب ہیں. ساری انسانیت
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع فرمایا، جس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلاتے ہیں کہ جس موقع پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے، ان سب کے روحوں کو جمع کر کے ایک میدان میں ایک سوال اللہ نے کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ انسانیت کی روح اور ان کے کانوں میں سب سے پہلی آواز، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت جو ڈالی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ سب سے پہلی صفت ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے ان کے کانوں میں جس آواز کو سب سے پہلے ڈالا گیا، اس کے لیے اللہ نے اپنے صفات میں سے صفت رب کا انتخاب فرمایا۔ بتاؤ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ خدا کے فرمایا قالوا بلا، سب نے کہا، سب کی ارواح نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا وہ اپنی صفت ربوبیت کی صفت سے کروایا۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس امت پر سب سے پہلی وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی اور ہمیں جو قرآن پاک جو دیا گیا، اس کتاب کے اندر سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اس نام سے پڑھیے، ربک الذی، جو آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا جو رب ہے اس کے نام سے پڑھیے۔ قرآن پاک کو بھی جو شروع فرمایا سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت، جس میں توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت کو بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ اکیلا ہی سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ قرآن پاک کو اسی صفت سے شروع کیا، اور قرآن پاک کی سب سے آخری جو سورت ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی اللہ نے اپنی صفت رب کا تذکرہ فرمایا۔ اور آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے اس کی قبر میں جو 3 سوال فرمائیں گے، اس میں سب سے پہلا سوال مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، تمہاری حاجتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ جس کے دل میں یقین ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اسی لیے دعوت دی گئی قرآن پاک میں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تم سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ زندگی میں اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ رب اللہ ہی ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا، دل کی گہرائی میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کا یقین ہو۔ ذرہ برابر بھی، تنکے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی دل کے اندر چھوٹی سی جگہ میں بھی یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے کہ میری ضرورتیں فلاں سے متعلق ہیں، فلاں مخلوق سے متعلق ہیں۔
اس لیے کہ رب ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، ربوبیت صرف اللہ کی صفت ہے۔ آسمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، زمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، عرش کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ کون ہے اللہ؟ جو رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، سبحان اللہ، جو آسمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے اور جو زمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ورب العالمین، تمام عالمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، عرش کریم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جیسے میں نے فرمایا قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اپنے پروردگار کے اس نام سے جس کا نام کیا ہے؟ رب ہے، جو تمام ضرورتوں کو پورا۔ سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا سبق انسانیت کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے والوں کے لیے اس بات کا دیا گیا کہ ہم سب کی ضرورتوں اور حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہاں اس دنیا میں امتحان ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں ہر انسان نے اقرار کیا تھا میرا رب اللہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو شکلوں سے، اسباب سے، نقشوں سے اللہ نے مزین کر دیا، پھر انسان کو کچھ علم دیا، طاقت دی، صلاحیت دی، استعداد دی۔ یہ ساری چیزیں اب اس دنیا میں اس انسان کا امتحان ہے۔ چھوٹا بچہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے میری ضرورتیں میرے ماں باپ سے پوری ہو رہی ہیں۔ ذرا سا انسان جوان ہوتا ہے تو اس کو اپنے علم پر، اپنی ڈگری پر، اپنی جاب پر، اپنے تجارت پر اس کا اعتماد بڑھتا ہے کہ میری ضرورتیں تو میری جاب سے، میری ضرورتیں تو میرے بزنس سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، میری ضرورتیں تو میری طاقت سے پوری ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے انسان کیسے پلٹی مارتا ہے۔ دیکھیں وہی انسان چند سالوں پہلے اپنی ہر ضرورت میں اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اپنے باپ کی طرف نگاہ کر رہا تھا، لیکن ذرا سی اس میں کیا طاقت آ گئی، ذرا سی کیا صلاحیت اس کے اندر آ گئی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میرے ماں باپ کچھ نہیں ہے۔ زبان سے تو بہت کہنے والے کم ہیں، میں سب ہوں، میں رب ہوں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، نمرود نے کہا تھا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اپنے عمل سے انسان کیسے کرتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا نظام بنایا ہے۔ انسان تو اقرار کیا کہ رب اللہ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب میں حکم دیا کہ جاؤ تجارت کرو، جاؤ ملازمتیں کرو، جاؤ کھیتی باڑی کرو۔ انسان اس دنیا میں اسباب میں لگا ہے، اس کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں امتحان ہے کہ دل کا یقین کس ذات کی طرف ہے۔ اس کے ہاتھ اور پیر تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تجارت میں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اس صفت کو سب سے پہلے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر، بڑائی بیان کرو اس ذات کی جو تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اللہ کی صفت ربوبیت کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر دھیان کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں دھیان سے نماز پڑھنے والا بنائے، اس لیے کہ ہم نماز کے اندر بہت کم رہتے ہیں، نماز میں باہر زیادہ رہتے ہیں۔
جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب یہ آیت اتری قرآن پاک کی، فسبح باسم ربک العظیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، عظمت والا، پاک ہے پروردگار۔ اور پھر فرمایا سجدے میں جب جاؤ تو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، بہت ہی، ربی الاعلی، وہ ذات بہت بلند ہے جو میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا یقین ہمارے دل میں ہو کہ میری ضرورتیں، میری حاجتیں سوائے اللہ کے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد میری ایک ایک ضرورت کو، میری ایک ایک حاجت کو، نہ صرف میری بلکہ تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اور ہم کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا نظام دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے جو غذا جس وقت جس کی ضرورت ہے اللہ اسے پہنچا رہے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو گھاس کھاتے ہیں، اللہ انہیں گھاس کھلا رہے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں، انہیں اللہ گوشت کھلا رہا ہے۔ کتنے ہیں مچھلی کھانے والے، اللہ تعالیٰ انہیں مچھلی دے رہے ہیں۔ بہت سے جانور ہیں جو گھاس نہیں کھاتے، بہت سے جانور ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، ان کی ہر ضرورت کو، ہر حاجت کو اللہ جانتا ہے، اللہ پوری کر رہا ہے۔ اس کی ربوبیت کا، اس کی پرورش کا نظام، اللہ اکبر۔ بیمار اگر آدمی ہوتا ہے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ دل کے اندر یہ یقین پیدا کرنا کہ رب اللہ ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اسباب بھی وہی اختیار کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اسباب اختیار نہیں کریں گے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہی اسی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت پر یقین، کہ دل کے اندر یقین ہو میری ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، میں کیوں اللہ کے غیر کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤں۔ بیماری ہے تو صحت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر صحت اور شفا نہیں دیتا۔ جس ڈاکٹر کا یقین ہوتا ہے وہ دوا دینے سے پہلے وہ یقین رکھتا ہے اللہ شفا دینے والا ہے۔ پہلے زمانے میں اطباء اور ڈاکٹر نسخہ لکھنے سے پہلے اوپر لکھتے تھے هو الشافی، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ دوا دینے والا بھی، اس دوا دینے والے کا بھی یقین ہوتا تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، دوا لینے والے کا بھی یقین ہوتا تھا کہ صحت اور شفا دینے والے اللہ ہیں۔ اسی لیے عام طور پر یہ امتحان ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی صفت ربوبیت کا۔ زبان سے آدمی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر نے اچھا کر دیا، فلاں عامل نے اچھا کر دیا، نہیں نہیں، شفا تو اللہ دینے والے، عامل کیا کرے؟ کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، فلاں عامل کے پاس وہ گیا، کہتا ہے فلاں عامل نے کیا، نہیں نہیں، کتنے عامل دنیا میں ہیں جو خود صاحب اولاد نہیں ہیں۔ شفا دل کے اندر یقین ہو، مخلوق سے ضروریات کے پورا ہونے کا ذرہ برابر بھی یقین آ جائے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کرنا، مخلوق کی طرف منسوب کرنے سے بچانا، کیونکہ ہم خود محتاج ہیں۔ جب یہ یقین دل میں آتا ہے آدمی اپنی ہر حاجت کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ، میری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور ضرورتوں کے پورا ہونے اور نہ ہونے کی مصلحت کو بھی جانتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے مصلحت۔
چھوٹا سا بچہ چاقو مانگے، کیا ماں اس کے ہاتھ میں چاقو دے دے گی؟ چھوٹا سا بچہ اگر جو ہے کوئی گرم چیز کا سوال کرے تو کیا ماں اس کے ہاتھ میں دے دے گی؟ ضرورت ہے لیکن مصلحت نہیں ہے۔ اللہ علیم ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری مصلحتوں کو بھی واقف ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ہم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، وہ دعائیں ہماری دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جب دعا مانگتا ہے اس دعا کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اور قبول فرما کر اللہ اس دعا کا ایک اس دعا کی ضرورت کو اللہ پوری کرتے ہیں۔ جب سب سے زیادہ ضرورت انسان کو ہوتی ہے اس موقع پر یہ دعائیں جو دنیا میں ظہور نہیں ہوئی، جس کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی، اللہ وہ دعاؤں کی برکتیں وہاں دیں گے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ آخرت میں ہوتی ہے۔ اسی لیے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ انعام عطا فرماتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ یہ اتنے بڑے اعمال تو میں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری وہ دعائیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھیں لیکن دنیا میں ان دعاؤں کا ظہور نہیں ہوا، ہم نے تیری کسی دعا کو ضائع نہیں کیا، آج اس کا بدلہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان ضرورتوں کا محتاج آخرت میں ہوتا ہے، یہ یقین آدمی بنائے۔ دنیا کی ضرورت وقتی ہے، دنیا خود وقتی ہے، لیکن وہاں کی ضرورت ہمیشہ، وہاں جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، اس پر ایمان، اس پر یقین، وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کے قریب آنے والے جو فتنے ہیں وہ فتنے سب سے زیادہ اسی سے متعلق ہیں، سب سے زیادہ اسی سے متعلق ہیں۔ دجال بھی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ دجال جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا، دجالیت کا فتنہ کیا ہے؟ ترقی کی ساری شکلیں اس کے پاس، بارش کا نظام اس کے پاس، زمین کے خزانے اس کے پاس، جہاں جہاں وہ چلے گا زمین کے خزانے ساتھ لیے چلے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے مکھیاں جیسے سردار کے پیچھے چلتی ہیں اسی طرح زمین کے خزانے اس کے تابع ہو جائیں گے، اور اس کا دعویٰ ہوگا میں پالنے والا، روٹی اس کو ملے گی جس کو میں دوں گا، اور جس کو میں نہیں دوں گا وہ بھوکا مرے گا۔ جو مجھے رب مانے گا اسے کھانا ملے گا، اسے روٹی ملے گی، اس کی ضروریات پوری ہوں گی، اور جو مجھے رب نہیں مانے گا وہ بھوکا مرے گا۔ آج ہم سوچیں، اس نظام کو دیکھیں، آج ہماری دنیا میں، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا میں یہ آوازیں شروع ہو چکی ہیں، میں کرنے والا، میرے سے ہو سکتا ہے، میں رزق کے اسباب کے ان ساری شکلوں پر کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ اب دنیا کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں خوشحال کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کی حالت خراب کر دیتا ہوں۔ یہ دجالی فتنہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا تھا۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے، قیامت سے پہلے اس امت پر آنے والا ہے، اور اس فتنے کا امام دجال ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی، کانا ہوگا، مگر یاد رکھنا ایک اچھی طرح ایک بات، ان ربکم لیس باعور، تمہارا جو اصل پروردگار ہے، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا جو ذات ہے وہ کانا نہیں ہے۔ بھوک سے مر جانا مگر اس کی ربوبیت کو تسلیم مت کرنا۔ اس دجال کے ساتھ بظاہر جنت جیسی چیز ہوگی، دوزخ جیسی چیز ہوگی، ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔
لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہے، جو اس کی جہنم ہے اصل میں جنت ہے۔ آج ہم خود دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس صفت کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہماری ہر ضرورت، ہماری ہر حاجت کسی مخلوق سے جڑی ہوئی نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ جنہوں نے یہ کہا، پھر دوسرا جملہ کیا ہے؟ ثم استقاموا، اس پر جم گئے۔ کیوں جمنا؟ کیونکہ اس کے بعد حالات آئیں گے، سختیاں آئیں گی۔ آدمی حلال کمانا چاہ رہا ہے تو بڑی تھوڑی سی آزمائش آئے گی۔ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کمانا چاہ رہا ہے، اس کی دنیا پر امتحان آئے گا۔ حلال پر راستے، حرام پر کشادگی زیادہ ہوگی، حرام کے راستے پھیلے ہوئے ہوں گے، دعوتیں دی جا رہی ہوں گی، لیکن اس موقع ربوبیت کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے میں ہوگا، اور خاص طور پر دجالی دور میں، جس دور میں جو دور قیامت کے قریب کا دور ہے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیں گے۔ ثم استقاموا، مثال کے طور پر جاب پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، دل میں یقین ہو اس جاب سے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، میرا رب تو اللہ ہے، یہ ہے استقامت۔ عمل سے ربوبیت پر یقین معلوم ہوتا ہے۔ بزنس کر رہے ہیں، مال حلال ہے لیکن تھوڑا ہے، آمدنی کم ہو رہی ہے، نفع کم ہو رہا ہے، لیکن یقین ہے پالنے والا اللہ ہے۔ اگر میں حرام رکھ دوں، اس میں نفع زیادہ ملے گا، انکم زیادہ ہوگی، تو آدمی کے دلوں میں ربوبیت کا یقین کمزور ہے، دجالی فتنہ اس پر اثر کر چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس صفت، اللہ نے اپنی صفت کو خوب بیان کیا اور فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ، ثم استقاموا، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کی صفت ربوبیت کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو، ہاں ہمارے دل میں یقین پیدا ہو کہ ہماری ہر ضرورت، چھوٹی سے لے کر چھوٹی، بڑی سے بڑی ضرورت کسی مخلوق سے ذرہ برابر بھی جڑی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں کمانا، تجارت کرنا، بزنس کرنا یہ حکم ہے، اسباب کو اختیار کرنا، اسباب بھی وہی اختیار کروں گا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب آدمی اس مزاج کے ساتھ چلتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی صفت ربوبیت کا یقین رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ کی صفت ربوبیت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مخلوق سے ہونے کے یقین کو ہمارے دلوں سے عافیت سے نکال دے، خاص طور پر دجالی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے۔ گزشتہ ہفتے ہماری کمیونٹی میں اور پھر ہمارے جاننے والے